بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی۔ ان 4 بہنوں کے والد نے نہ ہی تو انہیں کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی انہیں کوئی عربی تعلیم دلوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا تھا، اور جب باہر جاتا تو دروازہ پیر سے بند کر کے۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے تو ان کا والد کہتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا، ان کو دنیا کا بہت خوف ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بہن کہیں باہر جانے کا، بازار جانے کا نام لیتی تو والد کہتا کہ میں نے بہت ہی مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑے اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا جیسے کہ سودا کپڑا وغیرہ سب بھی ان کا ابا ان کو لا کر دیتا تھا۔ ان بہنوں کو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد ہمیں ابا نے ہی پالا ہے اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ ابا حضور نے شہر اس لیے ہی ابا حضور ایسا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑی بہن تھی، جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کا باپ کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی تھی۔ جب دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہماری یہ ہے جیل جیسی زندگی سے کب جان چھوٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کے ابا نے دیکھ لیا، اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت ہی غصہ کیا۔ اتنا غصہ ان کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصہ دے کر سہم گئی اور ان کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا۔ پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب باہر بیٹھی تو ابا نے کہا کہ اے قاضی صاحب، میرا اس کا نکاح پڑھائیے۔ یہ سن کر جیسے تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین ہی کھینچ گئی ہو۔ ان کو لگا کہ کہیں ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ بیٹیاں بہت روئی، بہت تڑپی۔ بیٹیوں کو پتہ تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ نہ ہی تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پر کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ کال جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس بات کا اس کے ابا کو بھی پتہ تھا کہ یہاں میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اسی لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر وہاں نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کی ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔ اب وہ بہن نے اچھی
طرح بن چکی تھی کہ جو بھی ہمارے ابا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت ہی نانک ہوگا۔ اور اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کر رکھی تھی، وہ ہر وقت ڈری سہمی گھبرائی اور روتی رہتی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ اب اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ دو بہنیں ابا کے نگاہ میں چلی گئی تھی اور ایک بہن کو نہ جانے ابا نے کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سی ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا، اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اب اس کو اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو جس کو اپنے نکاح میں لایا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی۔ ابا کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی۔ نہ ہی ور کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ آپ پیچھے دو بہنیں بچی، ایک وہ بہن جو حام ہو گئی تھی اور ایک وہ بہن جو گوار تھی، اور دوسری دو بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ افسوس کہ جو محافظ تھا اب وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے لیکن اب باپ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ حالہ وین کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا ابا دن بدن ایسے خوش ہوتا جا رہا تھا۔ روز ہی جب صبح ہوتی تو حالہ بہن دن بہت ہی روتی۔ اب اس بہن کے حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اب حالہ بیٹی اس ظالم باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اسے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی کہ ابا میرے ساتھ ایسا مت کر۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرے، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور اس دن کے لیے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے تھے۔ اس کے ابا نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ ہے چھوٹی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ اس کے ابا نے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور گرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھاتا۔ اسی شام اس کا ابا قاضی صاحب کو لے کر آیا۔ چھوٹی بہن کا رونا دھونا اس ویسا ہی تھا اور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن چکی تھی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ان کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے ابا نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بلایا تو چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس کا ابا بہت ہی غصے میں آیا اس کے پاس اور اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کھینچتا ہوا اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہا کہ آج تو نے میری بات پہ انکار کر دیا، اگر آئندہ انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو تمہاری دوسری دو بہنوں کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی وہ بہن نے جو ایک کا کسی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا اور ایک وہ جو بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی چھوٹی بیٹی کانپ گئی کیونکہ اس کے ابا نے تو ان کو یہی بتایا تھا کہ وہاں رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے۔ آج اس کے ابا کا سچ اس کے سامنے آ رہا تھا، وہ فرار نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے ابا نے ہی کچھ کیا تھا۔ چھوٹی بیٹی سمجھ گئی کہ میری بہن نے آواز اٹھائی ہوگی اور اس لیے ہی اس ظالم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ان 4 بہنوں میں سے 3 بہنوں کی شادی تو ان کے ابا کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان میں سے ایک بہن تھی جس کا ابا نے پتہ میرا کس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا اور ہاں اس کو بھیج دیا تھا۔ خیر اس کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی کو اس کے ابا نے اپنے بستر پر بٹھایا تو اچانک رات کے 11 بجے بیر گھر کا دروازہ کھٹکا۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ان کا ابا جب جاتا تو ہر
گھر سے تالا لگا کر جاتا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا۔ ان کا ابا کچھ گھبرا سا گیا۔ ان کے ابا نے ان دو بہنوں کو کمرے میں بٹھا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس اندر آئی اور گھر کی تلاشی لینے لگی۔ ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ ابا کھول نہیں رہا تھا کیونکہ اندر تو دو بیٹیاں تھیں۔ پولیس نے دروازہ کھول کے ہی دم لیا۔ دروازہ کھولا تو اندر دو بہنیں تھیں۔ پولیس نے ان دو بہنوں اور ابا کو گرفتار کیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ان کو ان سے اور تو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں نہیں جانتی تھی کہ ان کے ابا کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچانک وہاں پر وہ بہن آئی جس کا نکاح کسی اور کے ساتھ پڑھوایا گیا تھا۔ اس کے ابا نے اس کو کسی کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ دراصل ظالم باپ نے نکاح نہیں کروایا تھا، اپنی بیٹی کو آگے بھیج دیا تھا اور اسی طرح اس نے اپنی بیٹی آگے سے آگے بکتی جا رہی تھی اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر صرف غلط کام ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد پولیس کا وہاں چھاپا پڑا اور اس کی بہن کو پولیس نے لے آئی تھی۔ بہن نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، بتایا کہ کیسے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر رکھتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے باری باری ان بہنوں سے بیان لینا شروع کیے تو سارا سچ سامنے آ گیا۔ وہ بیٹی جس کا نام لیا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے، دراصل وہ بھاگی نہیں تھی، اس کو بھی فروخت کیا تھا۔ جب پولیس نے اس ظالم کو پیٹنا شروع کر دیا تو اس ظالم باپ نے سچ بک دیا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ ان کا باپ نہیں ہوں، میری ایک ٹیم ہے، ہم بچیوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں اور انہیں پال کر پھر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہاں ظلم ہوتا ہے، وہاں ظالم بولتا ہے کہ ہم چھوٹی بچیوں کو پال کر ان کے آگے بیچ دیتے ہیں اور جو لڑکیاں حام ہو جاتی ہیں اگر ان کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں اور اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پال کر آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ان کو لاکھوں روپے کما کر دے دیتی ہے۔ یہ سب سن کر ان بہنوں کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی وہ بہنیں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کی جعلی باپ نے ایک سچ اور بھی بتایا کہ ہمارا ایک گروہ ہے میرے ساتھ، جو لوگ دوسرے شہر میں ہیں وہ بچیاں اغوا کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں جہاں سے بچیاں اغوا کر کے انہیں دیتا ہوں۔ اس جعلی باپ کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا، جہاں سے وہاں حرام کا پیسہ کما رہا تھا۔ پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا اور ان بہنوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ بہنیں جب گھر واپس آئیں تو اس پاس والے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ اتنی بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں۔ اب وہ بہنیں اپنی زندگی خوشحالی میں گزارنے لگی اور ان کے جیلی باپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے تھے اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور انہیں گھر سے باہر اکیلا نہ جانے دیں، اور ایسے درندے لوگ آج بھی بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں اور معصوم بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو کر ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔